بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد میں سکون ملتا ہے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت پیشاب کر کے سونے سے گردے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ رات کو ناف میں تیل ڈالنے سے دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے اور یادداشت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ جو روزانہ دہی کھاتے ہیں انہیں پیشاب میں انفیکشن نہیں ہوتا۔ سفید آٹا معدے کے لیے نقصان سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس کو زیادہ کھانے سے نہ صرف معدے کے مسائل بڑھتے ہیں بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ سفید آٹے میں فائبر بہت کم ہونے کی وجہ سے قبض، سر درد اور ڈپریشن سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، جس سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور موٹاپے کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ انڈے کے چھلکوں کو پیس لیں جو ایک زبردست ریگ مال کی طرح گندی پتیلیوں اور ساس پین وغیرہ کی صفائی کر سکتا ہے۔ ادرک چہرے پر مسلنے سے چہرے کی پرانی سے پرانی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگانے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ ذہنی کام کرنے والے لوگ گوشت چھوڑ کر صرف سبزیاں کھا لیں تو ان کو زیادہ تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ ناف میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہے تو ایلو ویرا کا پانی لگانے سے افاقہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے کبھی بھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ 9 گھنٹوں سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک کھجور کو دھو کر اس کی گٹلی نکال لیں، اس میں سفید تل ڈال کر کھائیں اور اس کے بعد 1 گلاس سادہ پانی کا پی لیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے جسم میں خون کی کمی پوری ہوگی بلکہ ساتھ ہی پیٹ کے دیگر مسائل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بالوں کو کالا کرنے کا بہترین طریقہ آلو کے کچھ ٹکڑے لوہے کے برتن میں 1 دن کے لیے بھگو دیں اور پھر دوسرے دن اس پانی سے اپنے سر کو دھوئیں۔ آپ کے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ پیٹ کا درد اور کمزوری کے لیے 1 پیالی دہی میں 1 کیلا کاٹ کر کھائیں، افاقہ ہو جائے گا۔ چھوہارے کی گٹلی جلا کر اس کا باریک سفوف بنا لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جائے گی۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ ڈینگی کے مرض میں صرف سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیلز تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ روزانہ ہلدی والی چائے 1 سے 2 چسکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ کٹے ہوئے پیاز کو دوسرے دن نہ کھائیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ الٹا لٹکنے سے قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مولی کے رس سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ روزانہ ادرک کا تھوڑا سا ٹکڑا چبا لینے سے جلدی بیماری نہیں آتی۔ صبح اٹھتے ہی کنگھی کرنے سے آپ کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ہونٹ کالے پڑ جائیں تو رات کو سونے سے پہلے دہی کی ملائی اپنے ہونٹوں پر لگائیں، اس سے آپ کے ہونٹ لال اور ملائم ہو جائیں گے۔ گڑ کھانے سے شوگر کی دقت نہیں ہوتی۔ روزانہ بیر کھانے سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ روزانہ صبح ایک تازہ ٹماٹر کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔
صبح ناشتے میں الائچی کھانے سے سانس نہیں پھولتی۔ سونے سے پہلے تھوڑا نیم گرم پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ امرود کھانے سے سستی اور ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ دھنیے کے رس کو گنجے سر میں لگانے سے سر کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دہی کو گرم روٹی کے ساتھ بالکل نہ کھائیں۔ روزانہ پیاز کھانے سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہوں تو آپ میں خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ پھل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے سینے میں تیزابیت ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا جلدی نظر آنے لگے تو دودھ میں چھوہارے ابال کر پئیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ روزانہ دودھ پینا صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ بالوں کو لمبے اور گھنے کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا دودھ ملا کر لگانے سے بالوں کو فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہو تو آپ چاولوں سے پرہیز کریں۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے اور بدہضمی ہو جاتی ہے۔ کان میں میل جمع ہونے پر خارش ہونے لگتی ہے، جسے دور کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت 2-3 قطرے سرسوں کے تیل کے ڈالیں۔ ایسا کرنے سے صبح تک کان میں جمع ہوا میل باہر آ جائے گا۔ گھر میں کپڑے یا گرم کمبل کو الماری میں زیادہ دیر رکھنے سے کپڑوں میں بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ خالی بوتل پرفیوم کی رکھ دیں، اس سے جب بھی آپ کپڑوں کو نکالیں گے تو اچھی خوشبو آئے گی۔ یہ 3 کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا سلام کرنا، دوسرا کسی کو جگہ دینا، تیسرا اچھے نام سے پکارنا۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور لاج دونوں محفوظ رہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھتا ہو۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں میں نہ کرنا۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہو سکتا، جب وہ محنت کر سکتا ہے، لباس اتروا سکتا ہے، پھر وہ سب کے سامنے اپنا بھی سکتا ہے، نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ زندگی میں سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھیے یا اپنی غلطی سے۔ جو مرد جھوٹ بولنے کے ہنر میں ماہر ہو وہ مرد صرف پرائی عورت کو خوش رکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں۔ اگر شوہر قدر نہ کرے تو 3 چیزیں اس سے چھپا لو، وہ آپ کا عاشق ہو جائے گا، اپنی شکایات، اپنی محبت اور اپنی انا۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے
تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہوں کہ کوئی کھول کر بھی دیکھ لے تو شرمندگی نہ ہو۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ جس نے اپنی پریشانیاں کسی کے سامنے بیان کر دی، اس نے اپنی ذلت کا سامان کر لیا۔ پسندیدہ شخص سے دل بھر سکتا ہے، لیکن جس سے محبت ہونا اس سے دل نہیں بھر سکتا۔ یہی فرق ہوتا ہے پسند اور محبت میں۔ پسند بدلتی رہتی ہے، جبکہ محبت کبھی بھی نہیں بدلتی، اور سچی محبت کرنا اور کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ 8 نام والے مرد اور عورت اس کی خاطر جان تک لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ جس مرد عورت کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے، ایسے لوگ وفادار ہوتے ہیں۔ اے نام والے مرد اور عورت کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اور پیار اور محبت کے معاملے میں مخلص اور سچے ہوتے ہیں، اور یہ جس سے ایک بار شادی کے بندھن میں بن جائیں اسے زندگی بھر نبھاتے ہیں۔ معاملے میں خود غرض ہوتے ہیں، زندگی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ ایس نام والے مرد اور عورت وفادار ہوتے ہیں اور ہر معاملے میں مثبت رویہ رکھتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن نہ کاٹیں، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو مسور کی دال زیادہ کھایا کریں۔ فاسٹ فوڈ کھانے سے کم عمری میں ہی ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ روزانہ ناخن رگڑنے سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتا ہے اور بال جھڑنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت پانی نہ استعمال کرنے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ فیٹی لیور کے مریضوں کو دودھ نہیں پینا چاہیے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ زیادہ نہانے والے انسان کے بالوں کے گرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ رات اور دوپہر کے کھانے کے بعد ایک جوا لہسن کی کھا لو، وزن تیزی سے کم ہو جائے گا۔ ایک سانس میں پانی کبھی نہیں پینا چاہیے، اس سے سینے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھائیں۔ زیادہ چاول کھانے سے ڈائبٹیز کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کالے رنگ کے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت بھنے چنے کھانے سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے، ساتھ ہی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو صاف کرتا ہے، دن میں 1 گلاس ضرور پئیں۔ اگر کچن میں کام کرنے پر ہاتھ پاؤں جل جائے تو زیتون کا تیل لگانے سے آرام ملتا ہے۔ کوئی بھی کھٹی چیز کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ میں سوجن آ سکتی ہے۔ بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے ناریل کے تیل میں آملے کا پاؤڈر ملا کر بالوں کی جڑوں میں مساج کرنے سے بالوں کی لمبائی دگنی تیزی سے بڑھتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی موبائل استعمال کرنا سر درد کی موجب بنتا ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ آدھے سر کے درد میں انگور کا جوس زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، درد کم ہو جائے گا۔ انڈے میں لیموں کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بال کالے اور سلکی ہوتے ہیں۔ امرود کھانے سے سستی اور ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ روزانہ صبح اٹھتے ہی کنگھی کرنے سے آپ کے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ ادرک کا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ فریج میں بریڈ کو نہیں رکھنا چاہیے۔ کھلی جگہ میں رکھنے سے بریڈ کافی دیر تک چل جاتی ہے، لیکن فریج میں اس کا جلدی خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر کیلا کھانے سے آپ کو قبض کی پرابلم ہوتی ہے تو کیلا کھاتے وقت اس پر تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر کھائیں، اس سے قبض نہیں ہوگی۔ جب چھینک آنے لگے تو سر کو جھکا لو، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ جن عورتوں کی اسکن روکھی ہو انہیں ناشپاتی کھانی چاہیے۔
کھانے میں روزانہ دہی کا استعمال ضرور کریں، یورین انفیکشن نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ چینی والی چائے پینے والے لوگ جلد ہی موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابلے ہوئے چاولوں کو کئی دنوں تک فریج میں رکھ کر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے معدہ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ روز گڑ کھانے سے چہرے پر چھائیاں اور پمپلز دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کھانا تیزی سے کھاتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا اور یہ موٹاپے کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ کھانا ہمیشہ آرام سے اور چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ ٹماٹر کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے اور یہ آنکھوں اور اسکن کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ کافی دیر تک جھک کر ٹی وی دیکھنے سے ریڑھ کی ہڈی اور گردن میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے دانتوں کے اینیمل پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کچی مولی کھانے سے دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ اپنی ڈائٹ میں پودینے والی چٹنی ضرور شامل کریں۔ اس کے استعمال سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ رات کی بچی ہوئی روٹی میں فائبر بہت ہوتا ہے۔ باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھانے سے آپ کو گیس اور ایسیڈیٹی میں راحت ملتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی بیماری میں بھنے ہوئے چنے بہت فائدہ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ اگر موٹاپا آنے لگے تو کچا فالسا کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھل جائے گی۔ دودھ پلانے والی عورت کو ٹھنڈی اشیاء کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ آڑو کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھے کے استعمال سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ دل کی بیماریاں سے بچنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کریں۔ معدے کے تمام امراض کے لیے خالص زیتون کا تیل استعمال کریں۔ پیٹ میں درد ہونے لگے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لو۔ جس بچے کی نظر کمزور ہو اس کو سونے سے قبل سونف کھلاؤ۔ جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی۔ ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل سنت کی نیت سے سرما لگا لیا کریں۔ اپنے کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پئیں اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ کپڑوں سے داغ نہ دور ہو رہے ہوں تو داغ پر لیموں کا رس رگڑ کر صاف کر دیں۔ داغ صاف ہو جائے گا۔ جو رات کے وقت اپنے پاؤں کی مالش کر کے سوئیں وہ بہت کم بیمار ہوگا۔ ادرک والا پانی پینے سے بدن میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ روزانہ انگور کھاؤ، بال جھڑنے رک جائیں گے۔ املی کا اچار کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ کیلا کینسر کے مریض افراد کے لیے بہت مفید ہے۔ کھانا چبا کر کھاؤ، جلدی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ غیر ضروری بالوں پر پھٹکری کی مالش کرنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں تو ایک کھیرا مسل دو۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی
نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جس کے کان میں درد رہنے لگے وہ زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کرے۔ جن لوگوں کو بار بار قے آنے لگے وہ چھوٹی الائچی چباتے رہیں۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مسل دینے سے پورے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ستو کا شربت پیو، آپ کا معدہ طاقتور رہے گا۔ آیت الکرسی کی 72 مرتبہ تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی دور کر دیتی ہے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور رہتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں اور داغ نہیں نکلتے۔ چائے کی وجہ سے بھی بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ معدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ رہے گی۔ آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما استعمال کرو۔ خشک انار کھاؤ، یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لی جائے۔ نہانا شروع ہی کیا تو پیشاب آ جائے تو یہ معدے کی کمزوری اور مثانے کی گرمی کی نشانی ہے۔ اونٹنی کا دودھ پیو، بھوک کی کمی دور ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھے کا استعمال ناشتے میں مت کرو ورنہ شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نہا لیا کرو، اس سے آپ کو خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ نہار پیٹ دہی ضرور استعمال کرو، آپ کا معدہ بہترین کام کرنے لگ جائے گا۔ نہار منہ دہی استعمال کرنے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ اگر موٹے ہونا چاہتے ہو تو رات کے وقت روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ کھانے کے فوراً بعد اوپر سے پانی پینے سے معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگا لیا کرو، آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ چہرے کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو ایلو ویرا کا تیل استعمال کر لیا کرو۔ وہم کی بیماری ہو تو سبزیاں کھایا کریں۔ جو لوگ موٹے ہیں وہ دہی کا استعمال کیا کریں۔ دہی میں دار چینی شامل کر لیا کریں۔ آپ کا وزن اور پیٹ کم ہونے لگے گا۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا جوس پی لینے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرو، آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی۔ سگریٹ کے دھوئیں کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت رہے گی۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ واک کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری جلدی نہیں گھیرتی۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرو۔ بڑھاپے میں بھی گھٹنے میں درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ سوتے وقت
आँख से पानी आने की प्रॉब्लम हो तो समझ जाएं आपका दिमाग कमज़ोर है। अमरूद खाने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। पानी के गिलास में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़कर निहार मुंह पीने से हाथ या पाँव सुन्न होते हों तो आराम आ जाएगा। अगर आपको टांगों में दर्द या लिकोरिया हो जाता है तो आप रोजाना सुबह के वक्त 8 या 10 बादाम खा लेने से दोनों तकलीफ से निजात मिल जाएगी। खाना जब भी खाएं आहिस्ते से खाएं, इससे पेट खराब नहीं होता। जिन अफराद को पथरी की शिकायत हो वो चुकंदर के पत्ते ज्यादा इस्तेमाल ना करें। खट्टे दही में ताज़ा दूध शामिल कर देने से दही मीठा हो जाता है। जो अफराद रोज़ाना चेरी इस्तेमाल करते हैं उनकी हड्डियाँ और जोड़ ठीक होते हैं। अंगूर खाने से दिमाग तेज हो जाता है। चावलों का पानी उबाल कर पियो, कब्ज दूर हो जाएगी। सोने से पहले नीम गर्म पानी पी लेने से गुर्दों की सफाई होती है। पेशाब में इन्फेक्शन हो जाए तो फालसे का जूस पीने से आराम आ जाता है। बदन पर सरसों का तेल लगाने से मच्छरों का डंक असर नहीं करेगा। दही में खीरा डालकर खा लें, आपका रंग खूबसूरत हो जाएगा। लहसुन की चटनी जुकाम में बनाकर खाएं, अफाका होगा। अजवाइन को गुड़ में मिलाकर इस्तेमाल कर लेने से तेजाबियत की शिकायत दूर होगी। दिल की बीमारी से बचना है तो आड़ू खाया करो। आम को दही में शामिल करके खाने से बढ़ते हुए वजन पर काबू पा सकते हैं। आम का इस्तेमाल लू लगने से महफूज रखेगा। नारियल के तेल में लीमू का रस मिलाकर मालिश करने से खारिश में बहुत फायदा होगा। नाक पर हाथ फेरने से नाक की सूंघने की सलाहियत कम होती है। सर पर ज्यादा खारिश करने से बातें भूलने की बीमारी लग जाती है। केला किन किन बीमारियों के लिए बेहतरीन चीज है? खुश्क खांसी, गले में खराश, जुबान पर छाले, पोशीदा अमराज और मसाने की कमजोरी में बहुत मुफीद है।